سب کو مبارک ہو، اسرائیل اور ایران کے درمیان مکمل اور جامع جنگ بندی پر اتفاق ہو گیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا ٹروتھ سوشل میڈیا پر بیان، کہا جنگ بندی تقریباً اس وقت شروع ہوگی جب اسرائیل اور ایران اپنی جاری آخری کارروائیاں مکمل کر لیں گے۔ یہ جنگ بندی 12 گھنٹوں کے لیے ہوگی اور پھر جنگ کو ختم تصور کیا جائے گا۔ باضابطہ طور پر جنگ بندی کا آغاز ایران کرے گا، 12ویں گھنٹے پر اسرائیل جنگ بندی شروع کرے گا۔ 24 گھنٹے مکمل ہونے پر دنیا بھر میں 12 روزہ جنگ کے خاتمے کا خیر مقدم کیا جائے گا۔ جنگ بندی کے دوران دوسرا فریق پرامن اور باعزت رویہ اختیار کرے گا۔ اسرائیل ایران کو جنگ ختم کرنے کے لیے حوصلہ اور عقل مندی دکھانے پر مبارکباد دیتا ہوں۔ یہ جنگ برسوں جاری رہ سکتی تھی اور پورے مشرق وسطیٰ کو تباہ کر سکتی تھی۔ ایران نے اسرائیل کے خلاف جنگ بندی پر عمل درآمد شروع کر دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ٹویٹ میں بتایا، تہران کے وقت کے مطابق صبح 4 بجے کارروائیاں روک دیں۔ فوجی کارروائیاں صبح 4 بجے تک جاری رہیں۔ اسرائیل جارحیت روک دے تو کارروائی نہیں کریں گے۔ وطن کے دفاع کے لیے تیار اپنی بہادر فوج کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ایران کے مشرق وسطیٰ میں امریکی اڈوں پر حملے، قطر کے العریش ایئر بیس پر 10 میزائل داغے، عراق میں بھی امریکی اڈے پر میزائل حملہ۔ ایران نے کارروائی کو آپریشن بشارت فتح کا نام دیا۔ بحرین اور کویت میں بھی سائرن بج اٹھے۔ عراق میں عین الاسد ایئر بیس پر امریکی فضائی دفاعی نظام فعال۔ قطر نے ایران کے حملے سے پہلے فضائی حدود بند کر دی تھیں۔ UAE، بحرین اور کویت نے بھی اپنی فضائی حدود بند کر دیں۔ ایران نے امریکی اڈے پر حملے سے پہلے واشنگٹن اور دوحہ کو آگاہ کر دیا تھا۔ غیر ملکی نیوز ایجنسی کا دعویٰ، پاسداران انقلاب نے کہا کارروائی وائٹ ہاؤس اور اتحادیوں کے لیے واضح پیغام ہے۔ حملوں کے بعد تہران میں شہریوں کا جشن۔ ایران کا حملہ قطر کی خود مختاری کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ قطری وزیر اعظم کی حملے کی مذمت، کہا قطر حملے کا براہ راست اور مناسب جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ سعودی عرب کی قطر پر میزائل حملوں کی مذمت، کہا قطر کے خلاف ایرانی جارحیت بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ ایرانی سپریم سیکیورٹی کونسل کا کہنا ہے میزائل حملہ برادر ملک قطر کے خلاف نہیں تھا۔ ایرانی حکام نے دعویٰ کیا کہ میزائل حملہ قطری رہائشی علاقوں سے دور کیا گیا۔ اسرائیلی فوج کی تہران کی ڈسٹرکٹ 7 سے ایرانی شہریوں کو فوری نکلنے کی دھمکی۔ ترجمان اسرائیلی فوج نے کہا آئندہ چند گھنٹوں میں ایرانی حکومت کی عمارتوں کو نشانہ بنایا جائے گا۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج غزہ میں بھی انخلاء کے لیے ایسے ہی دھمکی دیتی رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قطر اور سعودی عرب کے سفیروں کو ٹیلی فون۔ وزیر اعظم کا قطر کے سفیر سے قطر میں امریکی فوجی اڈے پر ایران کے میزائل حملے پر اظہار تشویش، قطر کے عوام اور حکومت سے مکمل یکجہتی، کشیدگی کم کرنے کی ضرورت پر زور۔ قطری سفیر کا وزیر اعظم کے فوری رابطے اور اظہار یکجہتی پر شکریہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی سے بھی رابطہ۔ CIA نے پاکستان سے قطر، بحرین، کویت اور دبئی کا فضائی آپریشن منسوخ کر دیا۔ پروازوں کی منسوخی کا فیصلہ خلیجی ملکوں میں جنگی صورتحال کے باعث کیا گیا۔ حالات معمول پر آنے کے بعد پروازیں دوبارہ شروع کر دی جائیں گی۔ پاکستان کی ایران کے خلاف اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت، وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس۔ ایران کی جوہری تنصیبات پر حملوں پر اظہار تشویش، پاکستان کی جانب سے ایران کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی کا اعلان۔ کہا گیا غیر ذمہ دارانہ کارروائیوں نے کشیدگی بڑھا دی۔ کشیدگی میں اضافہ خطے میں بڑے تنازع کو ہوا دے سکتا ہے۔ حملے اس وقت ہوئے جب ایران امریکہ تعمیری مذاکرات جاری تھے۔ بڑھتی کشیدگی سفارتکاری کے امکانات کمزور کر رہی ہے۔ اقوام متحدہ چارٹر کے تحت ایران کے دفاع کا حق تسلیم کرتے ہیں۔ 22 جون کو جوہری تنصیبات پر حملے IAEA اور UN چارٹر کی خلاف ورزی ہیں۔ بات چیت سے مسئلے کا حل نکالا جائے۔ اجلاس میں فیلڈ مارشل عاصم منیر سمیت سروسز چیفز اور وفاقی وزیروں نے شرکت کی۔ اجلاس سے قبل وزیر اعظم سے ایرانی سفیر رضا امیری مقدم کی اہم ملاقات، خطے کی موجودہ صورتحال پر گفتگو۔ ہم نے حکومتی اخراجات کو کنٹرول کیا، تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کا بوجھ کم کیا، اتحادی حکومت میں شامل سیاسی جماعتوں کا شکر گزار ہوں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا قومی اسمبلی سے خطاب، کہا صنعتی پالیسی کا اعلان جلد کیا جائے گا۔ ہم ڈیجیٹائزیشن کو فروغ دے رہے ہیں۔ حکومت نے سولر پینلز پر GST کی شرح پر کمی کی ہے۔ حکومت سولر پینل از خود مہنگے کرنے والوں کے خلاف کارروائی کرے گی۔ 5 کروڑ روپے تک کے کیسز میں FBR گرفتاری نہیں کر سکے گی۔ ضروری نہیں ہے، خراب اقبال آفریدی نے کیا ہے اور آپ لوگوں نے خراب کیا ہے۔ آپ لوگوں نے کھڑے ہو کے نعرے لگائے، آپ لوگوں نے ان کو نہیں کرنے دیا۔ یہ سیکیورٹی کو بلائیں سیکیورٹی کو۔ قومی اسمبلی میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی تقریر کے دوران اپوزیشن کا ہنگامہ، بجٹ کی کاپیاں پھاڑ دی، نعرے بازی کی،
اپوزیشن نے وزیر خزانہ کا گھیراؤ کرنے کی کوشش کی. اپوزیشن اور حکومتی اراکین میں تل کلامی اور دھکم پیل ہوئی، جس پر اسپیکر اسمبلی نے سیکیورٹی سٹاف کو طلب کر لیا. بلاول بھٹو کی تقریر کے بعد پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی اراکین میں بھی تکرار. پی ٹی آئی کے نثار جٹ اور پی پی کے آغا رفیع اللہ میں ہاتھا پائی ہو گئی. ڈپٹی اسپیکر نے اجلاس کی کارروائی میں 15 منٹ کا وقفہ کر دیا. پی پی کے مطالبے پر نثار جٹ کو معافی مانگنا پڑی. آغا رفیع اللہ نے معذرت قبول کر لی. وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں ایوان کا ماحول خراب کرنے والے عناصر پر نظر رکھنا ہوگی. اپوزیشن ملکی مفاد کو مد نظر رکھ کر اپنا کردار ادا کرے. یہ اختیار اس اسمبلی کا، اس حکومت کا صرف ایک شخص کے پاس ہے جس کا نام ہے عمران خان. وہ آج حکم کرے کہ اسمبلی ختم کرو. جتنا ٹائم مجھے ایک لفظ اور دوسرے لفظ کہنے میں لگ رہا ہے اس سے پہلے اسمبلی کو ختم کر بھی سکتا ہوں اور میں کر بھی دوں گا. بانی پی ٹی آئی آج حکم دے تو اسمبلی تحلیل کر دی جائے گی. وزیر اعلیٰ کے پی علی مین گنڈا پور کا اسمبلی میں خطاب، کہا اسمبلی ختم کر سکتا ہوں اور کر بھی دوں گا. بانی کا اختیار ہمارے پاس امانت ہے، کسی اور کو استعمال کرنے نہیں دیں گے. جب بھی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہوگی بجٹ پر رہنمائی لی جائے گی. اور بانی پی ٹی آئی کی 9 مئی کے 8 کیسز میں ضمانت کی درخواست پر فیصلہ آج سنایا جائے گا. جسٹس شہباز رضوی اور جسٹس طارق محمود پر مشتمل بینچ نے فیصلہ محفوظ کیا.